ایک پرانے شہر کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے باہر ایک بہت پرانا درخت کھڑا تھا جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں اکثر ایک درویش بیٹھا رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے خاموش درویش ہی کہتے تھے کیونکہ وہ بہت کم بولتا تھا۔ اکثر وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتا جیسے کسی ایسی حقیقت کو سن رہا ہو جو عام لوگوں کو سنائی نہیں دیتی۔ لوگ اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، جبکہ کچھ اسے ایک عجیب آدمی سمجھتے تھے جو دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے۔ مگر ایک بات سب مانتے تھے کہ جو بھی اس درویش کے پاس دل کے بوجھ کے ساتھ جاتا تھا وہ ہلکا دل لے کر واپس آتا تھا۔ ایک دن اسی گاؤں میں ایک نوجوان آیا جس کا نام سلمان تھا۔ سلمان تعلیم یافتہ اور سمجھدار تھا۔ اس کے پاس اچھی نوکری تھی، سہولتیں تھیں اور زندگی میں وہ سب کچھ تھا جو عام طور پر انسان خوشی کے لیے چاہتا ہے۔ مگر اس کے باوجود اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتا رہتا اور سوچتا کہ آخر اس کی زندگی میں کمی کہاں ہے۔ وہ خود سے سوال کرتا کہ جب اس کے پاس سب کچھ موجود ہے تو پھر اس کے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ ایک دن کسی نے اسے بتایا کہ گاؤں کے باہر ایک درویش بیٹھتا ہے جس کے پاس لوگ اپنے دل کے سوال لے کر جاتے ہیں اور اکثر انہیں وہاں جواب مل جاتے ہیں۔ سلمان نے سوچا کہ شاید اسے بھی وہاں جانا چاہیے۔ اگلے دن سلمان اس درخت کے نیچے پہنچ گیا جہاں درویش بیٹھا تھا۔ درخت کے پتے ہوا میں آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور ماحول میں عجیب سی خاموشی تھی۔ سلمان نے آہستہ سے کہا، بابا جی میں بہت پریشان ہوں۔ درویش نے آنکھیں کھولیں اور سلمان کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں عجیب سی گہرائی تھی۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا، کیوں؟ سلمان نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، میرے پاس سب کچھ ہے مگر میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں زندگی میں کچھ کھو رہا ہوں۔ درویش خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور سلمان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ سلمان نے فوراً جواب دیا، یہ پتھر ہے۔ درویش نے دوبارہ پوچھا، اگر میں اسے سونا سمجھ لوں تو؟ سلمان مسکرا دیا اور بولا، تب بھی یہ پتھر ہی رہے گا۔ درویش نے آہستہ سے کہا، اور اگر تم دنیا کو سکون سمجھ لو تو؟ سلمان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد درویش نے کہا، انسان کا دل بہت عجیب چیز ہے۔ یہ روٹی سے نہیں بھرتا، یہ دولت سے نہیں بھرتا اور یہ شہرت سے بھی نہیں بھرتا۔ دل صرف ایک چیز سے بھرتا ہے اور وہ ہے اپنے رب سے تعلق۔ سلمان نے حیرت سے پوچھا، لیکن لوگ تو دنیا میں خوش نظر آتے ہیں؟ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، وہ خوش نظر آتے ہیں مگر دل کے اندر کی کہانی اکثر مختلف ہوتی ہے۔ دنیا ایک سایہ ہے اور جو شخص اسے حقیقت سمجھ لیتا ہے وہ ہمیشہ پیاسا رہتا ہے۔ سلمان نے درویش سے پوچھا، کیا آپ ہمیشہ سے درویش تھے؟ درویش ہنس پڑا اور بولا، نہیں بیٹا، ایک وقت تھا جب میں بھی تمہاری طرح تھا۔ میرے پاس دولت بھی تھی، نام بھی تھا اور لوگ مجھے کامیاب کہتے تھے۔ مگر ایک رات میں اچانک جاگ گیا اور مجھے احساس ہوا کہ میں اندر سے خالی ہوں، بالکل خالی۔ اس رات میں نے خود سے سوال کیا کہ اگر آج میری زندگی ختم ہو جائے تو کیا میں مطمئن ہوں گا؟ اور جواب تھا نہیں۔ درویش نے آگے کہا، اسی رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں اصل سکون تلاش کروں گا۔ میں نے دنیا کو مقصد بنانا چھوڑ دیا اور اسے صرف ایک راستہ سمجھ لیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میرے دل کو سکون ملنا شروع ہو گیا۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ نہیں کہ اس کے پاس کم ہوتا ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلط جگہ تلاش کرتا ہے۔ وہ دل کا سکون وہاں ڈھونڈتا ہے جہاں وہ ہوتا ہی نہیں۔ درویش نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کہا، فرض کرو یہ سمندر ہے۔ پھر اس نے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور کہا، اور یہ ایک مٹھی پانی ہے۔ اگر کوئی شخص سمندر کو چھوڑ کر صرف اس مٹھی کو پکڑ لے تو وہ ہمیشہ پیاسا رہے گا۔ دنیا بھی ایسی ہی ہے۔ اگر انسان اسے ہی سب کچھ سمجھ لے تو اس کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ سلمان کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی نئی روشنی جاگ رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، بابا جی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ درویش نے نرمی سے جواب دیا، اپنے دل کو صاف کرو، اپنے رب سے بات کرو اور دنیا کو اپنی منزل مت بناؤ۔ اسے صرف ایک راستہ سمجھو۔ سلمان اٹھنے لگا تو درویش نے اسے روکا اور کہا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی بہت چھوٹی ہے اور انسان اکثر اسے سمجھنے میں دیر کر دیتا ہے۔ سلمان نے آخری سوال کیا،
بابا جی آپ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ جب انسان حقیقت کو سننے لگتا ہے تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ اس ملاقات کے بعد سلمان کی زندگی بدل گئی۔ وہ پہلے کی طرح دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا۔ وہ اپنا کام بھی کرتا تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی رہتا تھا، مگر اس کا دل اب دنیا کا غلام نہیں رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک سکون آ گیا تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ سالوں بعد جب لوگ سلمان سے پوچھتے کہ تم اتنے پرسکون کیسے ہو گئے تو وہ صرف ایک بات کہتا، میں نے سکون کو تلاش کرنا چھوڑ دیا اور اسے وہاں پایا جہاں وہ ہمیشہ سے تھا۔ اس کہانی کا سبق بہت سادہ ہے۔ انسان پوری زندگی سکون تلاش کرتا رہتا ہے، مگر اکثر وہ اسے غلط جگہ تلاش کرتا ہے۔ اصل سکون نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں، اور نہ ہی دنیا کی کامیابی میں۔ اصل سکون دل اور رب کے تعلق میں ہے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی انسان کے دل کو ہلا نہیں سکتی۔